بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز اولاد کے تعلق سے جو باتیں چلی ہوئی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل صحیح سمجھنے کی، بولنے کی، کہنے سننے کی غور توجہ سے، دھیان سے اور عمل کے جذبے سے اللہ ہمیں توفیق دے، اور پھر حق تعالی ہمارے سینے کو کھول دے اس کے لیے، اور اس پر ہمیں اللہ عز و جل عمل کی توفیق بھی دے دے۔ دھیان سے سنو، کچھ ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سناتا ہوں، کچھ بزرگوں کی باتیں سناتا ہوں، انشاءاللہ سب مفید ہوگی۔ شروع کرتا ہوں آج شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی کا ایک پیراگراف، اس میں جو اصلاح خطبات میں ہے وہاں سے آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو ایسی نرسری میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں اس کو کتا بلی تو سکھایا جاتا ہے، لیکن اللہ کا نام نہیں سکھایا جاتا، دین کی باتیں نہیں سکھائی جاتی۔ میرے بھائیوں، کیا یہ بات غلط ہے؟ میں ہندوستان جاتا ہوں، شہروں میں، علاقوں میں، گاؤں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، وہ اسکول کی وین کھڑی ہے، چھوٹے بچے، اور ماں بھی خوش ہے اور باپ بھی خوش ہے۔ صبح ہی اٹھ کے ان کو یہود و نصارہ کا لباس پہنائیں گے اور خاص انداز سے ٹیپ ٹاپ کر کے، بھائی کیا سیکھ کے آیا کہ یہ کتا ہے، یہ بلی ہے، یہ بندر ہے، یہ خنزیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ اس کی تصویر ہے، وہ سارا سب ان کو کہا وہ جو نرسری میں، لیکن اللہ کا نام نہیں سکھایا جاتا، دین کی باتیں نہیں سکھائی جاتی۔ حضرت کا پیراگراف سن لو۔ اس وقت وہ نسل تیار ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہے اور اس نے زمام اقتدار سنبھال لی ہے، زندگی کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ جس نے پیدا ہوتے ہی اسکول کالج کی طرف رخ کیا اور ان کے اندر ناظرہ قرآن شریف پڑھنے کی بھی اہلیت موجود نہیں، میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، بہت سے حاکم اور وزراء اور منسٹرز بنے بیٹھے ہیں، آپ قرآن کی کچھ صورتیں ہی ان سے سنوا لو اور نام مسلمان کا، اور نعرے بڑے بڑے اسلام اور لا الہ الا اللہ اور کلمے کی بلندی اور فلاں، اور اس کے نعرے بہت بڑے بڑے ہوں گے۔ نماز پڑھنا نہیں آتا۔ اگر اس وقت پورے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ملے گی جو قرآن کریم نادرا نہیں پڑھ سکتے، جنہیں نماز صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے یہ فکر تو کی کہ ان کو کون سے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کیا جائے، لیکن دین کی تعلیم کی طرف دھیان اور فکر نہیں کی۔ شرح کر رہا ہوں پیارے پیارو، آپ یہ کیوں مطلب سمجھتے ہیں کہ دین کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مولوی بنا کر مدرسوں کی بھیٹ چڑھا دینا ہے؟ آپ یہ کیوں سمجھتے ہو؟ جس کی زمین پر اور حکومت میں جس کی سلطنت اور کائنات میں ہم جی رہے ہیں، اور جس کا دیا ہوا کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اور جس کے قبضے قدرت پہ ہمارا سب کچھ ہے، تو ہم مانتے ہیں ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ سعودی میں جاؤ، دبئی میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، تو وہاں رہنے کے لیے وہاں کے قوانین اور اصول و ضابطے آپ کو جاننے پڑیں گے کہ نہیں؟ بتاؤ۔ اگر نہیں جانو گے اور وہاں جیو گے اور رات دن غلطیاں کرو گے تو چند ہی دنوں میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ کیوں قوانین توڑے ملک کے؟ تو میرے پیارو، آپ اور ہم اور ہمارے بچے سب اس زمین پر آ کر اللہ عز و جل کی حکومت میں اور کائنات میں ہم رہتے ہیں، تو ہم پر ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کیا ہیں، جینے کے قانون اور ضابطے جانے۔ نام اسلام اور مسلمانوں کی بلندی اور ترقی اور کہیں کلیں گے اور بڑے بڑے نعرے ہوں گے، قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، نماز نہیں آتی، نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی نہیں پڑھ سکتے، اور ڈگریاں بہت بڑی، نام بہت بڑے، اخباروں میں روز چھپتے ہیں، مگر کیوں؟ آپ نے اور ہم نے ان بچوں کو شروع سے کچھ سکھایا ہی نہیں، اس طرف ڈالا ہی نہیں۔ سنو تھوڑا سا اور، حضرت فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے جو حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں پر کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے ایک مخلوق کو راضی کرنے کے لیے گناہ کیا اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھو، آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ اپنی اولاد اور بچوں کو راضی کرنے کی خاطر یہ سوچتے ہیں کہ ان کا کیریئر اچھا ہو جائے،
ان کی آمدنی اچھی ہو جائے اور معاشرے میں ان کا ایک مقام بن جائے، ان تمام کاموں کی وجہ سے ان کو دین نہ سکھایا اور دین نہ سکھا کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی اولاد جس کو راضی کرنے کی فکر کی تھی، وہی اولاد ماں باپ کے سر پر مسلط ہو گئی۔ فرماتے آج آپ خود معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ کس طرح اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے اور ماں باپ کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں باپ نے ان کو صرف اس لیے بے دینی کے ماحول میں بھیج دیا تاکہ ان کو اچھا کھانا پینا میسر آ جائے اور اچھی ملازمت مل جائے، اور ان کو ایسے بے دینی کے ماحول میں آزاد چھوڑ دیا جس میں ماں باپ کی عزت اور عظمت کا کوئی خانہ نہیں ہے، جس میں ماں باپ کے حکم کی اطاعت کا بھی کوئی خانہ نہیں ہے۔ وہ اگر کل کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو ہم ماں باپ بیٹھ کے روتے ہیں کہ ہم نے تو اس مقصد کے لیے تعلیم نہیں دلائی تھی، یہ اس نے کیا کر لیا۔ ارے بات اصل میں یہ ہے کہ تم نے اس کو اپنے اولاد کو ایسے راستے پر چلایا جس کے نتیجے میں وہ تمہارے سروں پر مسلط ہوئے۔ تم ان کو جس قسم کی تعلیم دلوا رہے ہو اور جس راستے پر لے جا رہے ہو، اس تعلیم کی تہذیب تو یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اب وہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں، ان کو نرسنگ ہوم اور میں اپنے یہاں کہ اس میں کہتا ہوں اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دو، اور پھر صاحبزادے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ وہاں ماں باپ کس حال میں ہیں اور کس چیز کی ان کو ضرورت ہے۔ تو پیارو جیسا کرو گے ویسا برو۔ اب جب یہ سر پر مسلط بھی بیٹھ کے رو رہے ہیں، ہائے اولاد دوسرے راستے پر چل پڑی، مولانا کوئی تعویذ دے دو، حضرت دعا کر دو میرا بچہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، آپ نے تو خود شروع سے اس کو ڈالا۔ اندرون قعر دریا، حضرت نے شعر لکھا ہے، اندرون قعر دریا تخت بندم کردئی، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش۔ پہلے تو میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر مجھے سمندر کے اندر ڈبویا، اندر ڈال دیا، اب کہتے ہو ہوشیار رہو، ذرا دامن تر نہ کر لینا۔ بے حیائی کے، گندگی کے، اور جو غلاظت ہے اور بے دینی ہے اور جو میں تو کہتا ہوں آج کل تو عام متن دہریت اور ارتداد اور آخرت وغیرہ کی چیزوں کا مذاق اور دین کی یہ دین کی چیزوں کا مذاق، علماء اور مولاناؤں کی شکل و صورت اور ان کے طرز و انداز اور ان کے لباس اور وغیرہ ان چیزوں کا، یہ تو ماحول ہے جس میں ہم نے ڈالا۔ میرے پیارے مسلمانوں، ہاں بہت عظیم الشان جملہ ہے۔ حضرت مولانا افتخار حسن صاحب کاندھلوی فرمایا کرتے تھے، ارے تم کو اے والدین یہ تو فکر ہے تم کو کہ ہمارے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، ذرا کچھ ان کے لیے ایسا کر دو کہ یہ اچھے سے زندگی گزارے، لیکن کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ پیارو یہ زندگی تو مختصر ہے، ہاں یہ ایک سفر ہے جو چل رہا ہے، آپ صرف اس کی فکر کرتے ہو اور فکر بھی کجی والی، دل دماغ ٹیڑھے ہو گئے، اس لیے فکر اور سوچنے کا انداز بھی ٹیڑھا۔ ورنہ آپ کو بتاؤں صحیح، اگر آپ ان کی اس دنیا میں بھی عزت و سرخروئی اور راحت و سکون و چین اور صحیح رزق و روزی، وسعت و فراوانی اور کشادگی والی کی فکر کرتے تو صرف اور صرف انہیں اللہ کی بندگی سکھاتے، اطاعت سکھاتے، اللہ کے رضا کے کام سکھاتے، اللہ کے دین پہ چلنا سکھاتے، اللہ کا کیسے بنو میرے بچوں یہ سکھاتے، اور ان کے رگ و ریشے میں اندر قرآنی انوارات وہ آپ اس میں سرایت کرا دیتے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پیارے، قرآن کریم میں وعدے ایک نہیں دو نہیں، آپ جھوٹا سمجھتے ہیں کیا؟ ہمارا طرز عمل ایسا ہو گیا جیسے ہم قرآنی وعدوں کو بالکل ایسے فضا میں اڑا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی دیکھو اس پہ جمے رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے مبلغ تھے پہلے، بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت مولانا ارشاد صاحب، میں ایک مرتبہ ان کے گھر بیٹھا تھا، کہنے لگے تمہیں مولوی صاحب
میں ایک مضمون بتاتا ہوں، جب تم بڑے ہو جاؤ تو جب چاہو تقریر اسی مضمون پہ کر دینا. وہ پورا مضمون نہیں، لیکن اسی میں ایک بات یہ تھی، فرمایا اللہ نے 4 وعدے کیے ہیں قرآن میں رزق و روزی اور ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے. رزق کے وعدوں میں ایک وعدہ ہے کہ تم خود نماز پہ جمو اور اولاد کو نماز پہ کے لیے ترغیب دو، تلقین دو، اور ان کو کہو اور ان کو نمازوں کے پابند بناؤ. آپ اور ہم نے سوچا ہے اسکولوں کالجوں کی ملازمتوں میں، ارے مولانا کیوں؟ اب آپ کہیں گے یہ مول صاحب جذباتی آدمی ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں کہ علماء کے بیچاروں کی تنخواہیں اور یہ وہ اور بہت پریشانی میں گزرتی ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے؟ میرے پیارے، میرے عزیز، جا کے پوری دنیا میں چراغ لے اور ڈھونڈ، اور گھروں گھروں میں جا کے حساب کتاب لگا اور دیکھ، سکون سے اور عزتوں سے جینے والے علماء، وہ علماء جو اولیاء اللہ، جو اللہ والے ہیں، دین کا علم حاصل کیا، علماء مدارس سے پڑھے، پھر کسی اللہ والے سے جڑے اور اللہ والے بن گئے. ذرا دیکھو جا کے کیا مقام اور عزت اور کیسی کشادگی اور وسعت اور جینے میں کیسی مزے کی سکون کی زندگی جی رہے ہیں. بھائی آپ ان کو کیوں دیکھتے ہو جو آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ صحیح دنیا کا علم حاصل کیا نہ دین کا حاصل کیا، اور نام بس ذرا سا بنا کے اور نکلے. ایسے تو میں چلو تمہیں دلی، بمبے، کلکتہ میں ایسے بڑے بڑے یعنی یہ انجینئرنگ کی ڈگری لیے ہوئے اور بہت سی جدید تعلیم کے بڑے بڑے سال گزار کر لاکھوں اپنے والدین کے خرچ کیے ہوئے، چلو میں دکھاتا ہوں تمہیں کاشتکاری کر رہے ہیں، چلو میں دکھاتا ہوں تمہیں دکان پہ کھڑے ہو کے عام ایک سیلز مین کی طرح کھڑے ہو کے بیچ رہے ہیں، چلو میں دکھاتا ہوں تمہیں کیا کیا کلرک کے اور منشی کے اور دفتروں میں کیا کیا کام پہ بیٹھے ہیں. ڈگری بہت بڑی بظاہر. تو اگر آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ میری اولاد جو ہے اس راہ میں چلے گی تو وہ ترقی بھی پائے گی لازمی، اور بڑی اس کو ڈگری مل کر بڑی نوکریاں اور یہ سب؟ ضائع ہونے والے اس راستے میں بھی کتنے ہیں. چلو جاؤ، میں آپ کو دکھاتا ہوں. جاؤ، دلی کی میں حالت جانتا ہوں، میں جاتا رہتا ہوں. کتنے بڑی بڑی ڈگریاں لیے گھوم رہے ہیں، جاب نہیں ہے، اور پھر وہ کبھی کبھی جب چھوٹی جاب نہیں ہوتی تو اس کو نہیں کرتے تو ٹینشن میں، ڈپریشن میں آ کے خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. ارے اولاد کو نمازوں کا حکم دو اور خود اس پر جمو، دیکھو رزق ہم دیں گے تمہیں. بس ایک فکر ہے کہ میری اولاد غربت مار لے گی، غربت پریشان ہو جائیں گے اگر یہ بنا دیا. ہم کب کہتے ہیں آپ کو؟ خیر میں تو یہ کہنا چاہتا تھا میرے پیارے، میں تو کہنا چاہتا تھا یہ تو فکر ہے کہ اولاد میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا. ذرا یہ بھی فکر کر لیا کرو کہ اولاد کے مرنے کے بعد جب وہ قبر میں جائے گی، اگر صحیح عقیدہ نہ لے گئی، عمل نہ لے گئی، تقوی نہ ہوا، دین نہ ہوا، ایمان، کوئی عقیدہ ایسا دل میں گھر کر گیا. یہ جو ہمارے حضرت والا کا وطن ہے، اس کے ایک بڑے گزرے ہیں پہلے، جنرل ضیاء الحق. ایک تقریر ان کی تھی جو 7 ملکوں کی کانفرنس ہوتی ہے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت سے اس نے شروع کرایا اور پھر اس نے ایک تقریر کی. ایسی زبردست تقریر تھی جیسے کوئی بہت بڑے عالم اللہ والے کی ہو. اور اس میں ایک جملہ تھا، کیا جملہ بعین ہی نقل کرتا ہوں. آج ہمارے بہت سے مسلم نوجوانوں کے دلوں میں کئی غیر اسلامی عقائد اور نظریات نے گھر کر لیا ہے. اور پھر آگے اس نے کہا اس کے ذمہ دار یہ ہماری نئی نسل نہیں بلکہ ہم اور آپ ہیں کہ ہم نے ان کو وہ سکھایا ہی نہیں. یہ جتنے سیکولرزم والے مطلب اسکول اور کالج اور غیروں کے اور انگلش میڈیم اور فلاں 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 کتنوں میں جو آپ بھیج رہے ہیں، ایسے غیر اسلامی نظریات دل میں گھر کریں گے کہ تم ساری زندگی کھرچنا اور صاف کرنا چاہو گے اور چاہو گی نہیں صاف کر سکو گے. وہ تم کو بے وقوف سمجھے گا، پرانے خیالات کے مالک ہو تم یہ کہے گا، اور میرے اماں ابا تو وہ پرانے زمانے کی باتیں کرتے یوں کہے گا، اور وہ یوں کہے گا یہ تو ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ کچھ جانتے نہیں، یہ پرانے خیالات رکھتے ہیں، یہ کہے گا. وہ ظاہر میں چلے پھرے گا لیکن اندر سے تمہارا دشمن. جب انقلاب آیا رشیا کا اور افغان میں وہ آئے تو انہی اور بہت ساری ریاستوں میں پہلے سے ان کے کالجوں میں جا کے، ماسکو کے کالجوں میں جا کے جو ذہن بن چکے تھے، تو جب وہ انقلاب آیا تو گھر والوں کو چھریوں سے کس نے کاٹا؟
انہی اولاد نے جو اس طرح کی اولاد تھی اور داڑھی والے ماں باپ کو کاٹ دیا گیا، تو سب پرانے اور بیکار خیالات، یہ آ گیا ہمارا نجات دہندہ اور ہمیں بچانے والا، اور اب یہ پوری دنیا پہ چھائے گا اور اب جو عروج ہوگا اور یہ پرانے سب خیالات والے سب مر جائیں گے، جو مسلمان ہیں یہ پرانے خیالات والے۔ اسلام تر و تازہ مذہب ہے، قرآن تر و تازہ فریش اللہ کی سچی کتاب ہے، اور دین اسلام کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات تمام کے تمام پوری شان و شوکت کے ساتھ اسی طرح تر و تازہ اور صاف ستھرے اور نکھرے ہوئے اور روشنی پھیلا رہے ہیں اور خوشبو پھیلا رہے ہیں جیسے 1400 سال پہلے تھے بھائی۔ مگر کیا کرو گے جب یہ سب ہوگا؟ تو میرے عزیزو، میں لے کے بیٹھا ہوں کچھ اور مضامین لیکن رہ گئے۔ آپ کو بتانا تھا کہ اولاد کے مرنے کے بعد آپ کو کیا کیا اس کو بھی دینا ہے جو اس کو اولاد کے مرنے کے بعد کام آئے گا۔ ابھی وہ مضامین باقی ہیں کہ کرنا کیا ہے ہم کو اولاد کے ساتھ، کیا کیا چیزیں ہیں، کس ترتیب سے ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعے پہ بات ختم کرتا ہوں، مشہور واقعہ ہے، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون کے اسٹیشن پر پہنچے، سفر کرنے کے لیے چلے، دفتر میں تشریف لے گئے جہاں سامان کا وزن کرایا جاتا تھا۔ وہاں اتفاق سے ریلوے کا گارڈ جو کھڑا ہوا تھا، جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانتا تھا، پوچھنے لگا حضرت کیسے تشریف لائے؟ فرمایا بھائی اپنے سامان کا وزن کرانے آیا ہوں تاکہ اگر زیادہ ہو تو اس کا کرایہ ادا کر دوں۔ اس گارڈ نے کہا کہ حضرت آپ وزن کرانے کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ آپ سامان کو وزن کرائے بغیر سفر کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں اس ٹرین کا گارڈ ہوں، آپ کو راستے میں کوئی نہیں پکڑے گا، اور اگر سامان زیادہ ہوا تو آپ سے کوئی شخص بھی جرمانے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ حضرت نے اس گارڈ سے پوچھا بھائی آپ کہاں تک میرے ساتھ جائیں گے؟ اس گارڈ نے جواب دیا کہ حضرت میں فلاں اسٹیشن تک جاؤں گا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی اس کے بعد جو گارڈ آئے گا میں اس سے کہہ دوں گا بھائی دیکھو خاص آدمی ہمارے، ان کے سامان کا ذرا خیال رکھنا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ نے پھر پوچھا وہ گارڈ کہاں تک جائے گا؟ گارڈ نے جواب دیا کہ حضرت وہ گارڈ تو جہاں تک آپ کی منزل ہے وہاں تک آپ کے ساتھ ہی ہے، وہ تو اس سے بھی آگے جائے گا، اس لیے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے اور بھی آگے جانا ہے۔ اس نے پوچھا حضرت آگے کہاں جانا ہے؟ حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے تو اس منزل سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، وہاں کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا جو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال و جواب سے بچائے گا۔ ہائے 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 پیارو، ان بچوں کو تمہارے آگے بھی جانا ہے، آگے بھی جانا ہے۔ دین، ایمان، تقوی، پرہیزگاری، نماز، روزے اور بہائے ہوئے آنسو اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کا کیا ہوا ذکر اور صدقات جی، اور دینی کوشش، دینی جدوجہد، مدارس، مکاتب، مساجد کا قیام اور ان میں جانا آنا، بزرگوں کے بیان سننا سنانا، دین کا کام کرنا، چلنا، خود پھیلانا، جی یہ ہیں سارے کام۔ آگے بھی ہے آگے جانا، ایک جملہ ہے لیکن دل کے اندر جا کے پیوست ہو جاتا ہے بھائی مجھے تو آگے اللہ تعالیٰ تک جانا ہے، وہاں کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ ہائے ہائے پیارو، یہ ایک سفر ہے، ایک سفر ہے، ہم رواں دواں ہیں میرے پیارو، یہ ایک سفر ہے، رواں دواں ہیں۔ کیا بس یہی مقصد حیات ہے؟ آئے زندگی میں خوب اچھے سے کمایا، کھایا پیا، گاڑی بنگلے بلڈنگ بنائی اور مر گئے تو یہ تو پھر یہ جو جانور ہیں ان کے بھی گھونسلے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں اور بچے بنیں گے اور بنائیں گے، اور جو ان میں بھی نر اور مادہ ہے اور یہ سارا سب نظام ہوگا اور مر جائیں گے تو ان میں ہمیں کیا فرق رہا؟ پیارو بچاؤ اپنے بچوں کو، بچاؤ اپنی اولاد کو بچاؤ۔ ہاں ایسی سرخروئی اور عزت خدا کی قسم ملیں گی جن کی اولاد دنیا میں جو ہے نا یہ دین کے اوپر چلنے والی ہو۔ ہاں چلو کل کو سناؤں گا اور بتاؤں گا، کل کو سناؤں گا مزید اور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔